السلام علیکم، میں ڈاکٹر احمد فاروق ہوں۔ اس ولاگ میں ہم ہائی یورک ایسڈ لیول کی پرابلم جو ہے اس پر ڈسکس کریں گے۔ ہائی یورک ایسڈ لیول جو ہے یہ کامنلی نظر آنے والی پرابلم ہے۔ یہ کلینک پہ جو پیشنٹ وزٹ کرتے ہیں ان میں کافی پیشنٹ ہوتے ہیں جن میں یورک ایسڈ لیول یا بائی چانس ڈفرینٹ ٹیسٹ میں نارمل سے تھوڑا زیادہ آ جاتا ہے، یا پھر وہ آتے ہی اس پرابلم سے یعنی جوائنٹ ڈیزیز، جوڑوں میں درد یا گردے کی پتھری کے ساتھ جو کہ وجہ ان کی یورک ایسڈ لیول ہائی نکلتا ہے۔ تو یورک ایسڈ سب سے پہلے ہے کیا، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اصل میں یورک ایسڈ ہے ایک ایسا مرکب جیسے جسم میں مختلف اور مرکبات ہیں، جیسے کوئی نمکیات کی قسم ہو، یہ ایک قسم ہے نمکیات کی قسم سمجھ لیں یورک ایسڈ۔ یہ بنتا ہے پیورین ایک ہوتی ہے جو پروڈکٹ، اس کے جا کے بریک ڈاؤن سے یورک ایسڈ بنتا ہے۔ پیورین جو ہے یہ گوشت سے بنتی ہے، یعنی یہ مسل سے۔ یہ بریک ڈاؤن جب ہوتے ہیں تو میٹابولزم ہوتا ہے، جسم میں ریئیکشن ہوتے ہیں ایسے، تو وہ پیورین بنتی ہے۔ پیورین جب بریک ڈاؤن ہوتی ہے تو پیورین سے یہ یورک ایسڈ بنتا ہے۔ تو جیسا کہ یعنی یورک ایسڈ ایک ایسا مرکب ہے جسم میں یہ جو کہ فاس مادے کے طور پہ بنتا ہے۔ یہ خاص رینج میں جسم میں موجود ہوتا ہے بلڈ میں۔ اس کی جو نارمل لیول ہے یہ خواتین میں ہوتا ہے 5.1 یا 5.2 تک۔ اس سے زیادہ آئے تو اسے ہم کہتے ہیں ہائی یورک ایسڈ لیول۔ اور مردوں میں جو اس کا لیول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 7 تک، 7 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر، یعنی 7 ہوتا ہے۔ یہ اگر 7 سے زیادہ آئے تو یہ یورک ایسڈ لیول ہائی کہلاتا ہے، یعنی 7 سے زیادہ مردوں میں، 5.4 سے زیادہ عورتوں میں ہو تو یہ یورک ایسڈ لیول ہائی ہے۔ اس سے کم ہو، اگر نارمل رینج سے کم ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، نارمل لیول سے کم ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، یعنی یورک ایسڈ کم ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یورک ایسڈ ہائی ہے تو یہ ایشو ہے۔ اب یورک ایسڈ کی کیا ہائی ہونے کی کیا وجوہات ہیں اور اس کی کیا علامات ہیں اور اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے، یہ ہم ڈسکس کریں گے۔ یورک ایسڈ ہائی ہونے کی جو وجوہات ہیں وہ ہیں، پہلی چیز ہم ایسی ڈائٹ لے رہے ہیں جیسے ریڈ میٹ ہے یہ زیادہ لے رہے ہیں، بڑا گوشت، چھوٹا گوشت یہ زیادہ استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اینیمل میٹ زیادہ، یہ اینیملز ہیں، یہ پروٹین زیادہ یوز ہو رہی ہے، پہلی بات۔ اس کے بعد آ گیا آرگن میٹ، جیسے کہ جگر ہے، اینیمل لیور جو ہوتا ہے، یہ جو کلیجی ہوتی ہے، اس کے زیادہ استعمال سے بھی زیادہ بڑھے گا یورک ایسڈ۔ اس کے علاوہ کچھ خاص قسم کی فشز ہیں جیسے سیل پیس، سالمن، لابسٹر، یہ ایسی کچھ فش ہیں، ان کے استعمال سے بھی یورک ایسڈ زیادہ بڑھتا ہے۔ اب آ گیا کچھ الکوہل، جو لوگ الکوہلک ہیں، خاص طور پہ ہمارے کلچر میں تو کامن نہیں ہے، لیکن یورپین کنٹریز ہیں یا یہ دوسری ویسٹرن کنٹریز میں، یہ مغربی معاشرے میں الکوہل عام ہے، تو اس الکوہل کے استعمال کی وجہ سے بھی یورک ایسڈ بڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ یورک ایسڈ بڑھتا ہے کوئی سوڈے کے استعمال سے، ایسا فوڈ جس میں فرکٹوز ہو۔ فرکٹوز ایک گلوکوز کی قسم ہے، گلوکوز کے یعنی سمجھ لیں کہ آپ گلوکوز سے ریلیٹڈ یہ شوگر کی قسم ہے۔ جس فوڈ میں یہ فرکٹوز ہوگا تو اس سے بھی بڑھے گا، جیسے کہ سوڈا ہے اس میں فرکٹوز ہوتا ہے، تو سوڈے کے زیادہ استعمال سے بھی یورک ایسڈ بڑھے گا۔ اس کے علاوہ کچھ یہ ادویات ہیں جن کے استعمال سے سائیڈ افیکٹ کے طور پہ یورک ایسڈ بڑھنے لگ جاتا ہے۔ وہ ادویات کون سی ہیں؟ جیسے کہ یہ پیشاب آور گولیاں ہیں، یہ تھائازائڈ ڈائیوریٹک ہے، یہ عام یوز ہوتی ہیں، ڈائیورا یا یہ ایسی ٹیبلٹ، ان کی وجہ سے یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بلڈ پریشر جو ہے اس کے ساتھ بھی یورک ایسڈ کو لنک کیا جاتا ہے۔ یہ تو ہو گئی اس کی وجوہات۔ اب یعنی زیادہ یورک ایسڈ باڈی میں پیدا ہونا یورک ایسڈ بڑھنے کی وجہ ہے، اسے کہتے ہیں ہائپر یوریسیمیا۔ اب آ گیا یورک ایسڈ، کچھ بیماریاں ہیں جن کے ساتھ خاص طور پہ یورک ایسڈ کو لنک کیا جاتا ہے۔ اچھا، ایک ان سے جو ہے جینیٹک فیکٹر ہے، جینیٹیکلی یعنی وراثتی طور پہ فیملیز میں ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے جس کی فیملی میں یورک ایسڈ تھا تو اس میں بھی وہ یورک ایسڈ کئی دفعہ جنہیں وراثتی طور پہ وہ بیماری آ جاتی ہے اور اس میں یورک ایسڈ بڑھ سکتا ہے، یعنی کسی بھی نہ کسی زندگی کی سٹیج پہ۔
تو وہ وراثتی طور پہ ہے۔ اب آ گیا کہ اس کی علامات کیا ہیں اور کن بیماریوں کے ساتھ اس کا لنک ہے۔ اس کی پہلی علامت ہے، سمجھ لیں آپ کی یورک ایسڈ بڑھنا کسی علامت کے بغیر، نو سمپٹم ایٹ آل۔ ہم نے لیبارٹری میں گئے، کوئی اور ٹیسٹ کروائے، جنرلی یورک ایسڈ ٹیسٹ بھی کروا لیا اور یورک ایسڈ بڑا آ گیا، مین کہ یورک ایسڈ بڑا ہوا ہے لیکن علامت کوئی نہیں ہے۔ دوسری آگے اس کی علامات میں پٹھوں میں درد، کھنچاؤ، تناؤ، ٹانگوں میں درد، اور جو کامن ایک علامت ہے جوڑوں کی درد، جوڑوں میں درد رہنا، وہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ جوڑوں میں شدید درد کا اٹیک ہونا کسی ایک جوڑ میں، یا جنرلائی جوڑوں میں درد رہنا، جیسے گھٹنوں میں درد رہی، گھٹنوں میں یا اینکل میں یا پاؤں کے جوڑوں میں درد ہے، یا کلائیوں میں درد ہے، یا ایلبو میں، شولڈر میں، تو جنرلائز آرتھریلجیا ہے، پورے جوڑوں کے جسم کے جوڑوں میں درد ہو، یا پھر ایکیوٹ اٹیک ہو کسی جوائنٹ میں، یعنی امیڈیٹلی، یعنی سڈن اٹیک ہو۔ اب دوسرا گردوں کی پتھری ہونا، گردوں کی پتھری، یورک ایسڈ جب اکٹھا ہوتا ہے کرسٹل بناتا ہے، گردوں کی پتھری بن جاتی ہے، تو گردوں کی پتھری کی وجہ سے ہونے والی ساری علامات وہ اس کی علامت میں ہم شمار ہوں گی، کہ گردے کی پتھری کی وجہ سے بلڈ میں، یورین میں بلڈ آنا، یہ کمر میں یا لوئے میں یہ درد ہونا، کمر میں درد ہونا، پیشاب میں خون آنا، پیشاب رک کے آنا، پیشاب کی بار بار حاجت ہونا، یعنی الٹرا ساؤنڈ پہ یا کسی لیبارٹری یا کسی یہ الٹرا ساؤنڈ میں پتھری آ جانا، یعنی یہ مختلف علامات ہیں گردے کی پتھری۔ جوائنٹ کی بیماری، جوائنٹ بیماری جو ہے، جوائنٹ جوڑوں کی بیماری جو ہے گردوں، یہ یورک ایسڈ کی وجہ سے، اس کی علامت ہے جوڑوں میں درد ہونا، جوڑوں میں لگاتار درد رہنا، بڑے جوڑوں میں درد ہونا، کلائیوں میں درد، شولڈر میں، اینکل میں، نیز میں درد رہنا، یا پھر سیویئر پین ہونے والی بیماری، یعنی یکدم جوڑ میں درد ہوتا ہے، گھٹنا، فار ایگزامپل گھٹنے میں ہوا، گھٹنا سوج گیا، گھٹنے میں ریڈنیس ہوگی، لالی ہوگی، درد ہوئی، سیویئر درد ہے، سیویئر پین ہے، اس کو دبانے سے بھی درد ہوگا، ٹینڈرنیس ہے، ریڈنیس ہوگی اس پہ، وہ گرم محسوس ہوگا، بخار بھی ہو سکتا ہے ساتھ۔ یہ ساری ہیں ایکیوٹ جوڑوں کی بیماری کی علامت، جو کہ یورک ایسڈ کی وجہ سے، اٹیک کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اسے ہم گاؤٹی، ایکیوٹ گاؤٹی اٹیک بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر پاؤں میں ہو یہ تو پوڈاگرا کہتے ہیں، اور ویسے آپ جنرلی یہ دیکھیں کہ یہ سب یورک ایسڈ کی وجہ سے علامت آ رہی ہے۔ اور میں نے جیسے بتایا کہ کئی لوگوں میں یورک ایسڈ لیول بڑا ہوتا ہے لیکن کوئی علامت ہی نہیں ہے۔ اب کن بیماریوں کے ساتھ یورک ایسڈ کا لنک ہوتا ہے؟ یہ دل کی بیماری، اس میں ہم یورک ایسڈ لیول باقی ٹیسٹوں کے ساتھ کرواتے ہیں، کیونکہ یہ یورک ایسڈ کی وجہ سے وہ اس کی شرح بڑھ جاتی ہے، ہائی بلڈ پریشر، اس میں بھی یورک ایسڈ لیول بڑا ہوا ہو سکتا ہے ساتھ۔ اس کے علاوہ ہائپو تھائرائڈزم کے پیشنٹ جو ہیں جن میں یہ غدود کم پیدا کر رہی ہو غدود کے، تھائرائڈ کی غدود جو ہے، تو اس میں بھی یورک ایسڈ بڑا ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو میل ہے، مرد ہیں، مردوں میں یورک ایسڈ کی بڑھنے کی شرح زیادہ ہوتی ہے، موٹاپے میں یورک ایسڈ بڑھنے کی شرح زیادہ ہوگی، اور جو فاسٹ فوڈ، مرغن غذائیں، گوشت زیادہ استعمال کرتے ہیں، سوڈا، الکوہل لینے والے، ان میں یورک ایسڈ بڑا ہوگا۔ اب آ گیا یورک ایسڈ سے ہونے والی جوائنٹ مطلب یہ جوڑوں کی بیماری، جوڑوں کی بیماری، اس کی جو ہم سیپریٹلی بھی ڈسکس کریں گے، لیکن جنرل ہم نے بتایا کہ دو طرح کی پریزنٹیشن ہو سکتی ہیں۔ سیویئر ایک دفعہ پہ پین ہوگی، یعنی ایک دم اٹیک ہو، ٹوٹ اٹیک ہو، یا پھر لگاتار درد دے رہے ہیں جوڑوں میں۔ اب آ گیا کہ اس کے لیے لیبارٹری ٹیسٹ یورک ایسڈ کے لیے بڑھنے کے لیے کیا کرواتے ہیں۔ تو اگر ہمیں سسپیکٹڈ ہے، ہمیں شک ہے کہ یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے یا نہیں بھی، تو بیس لائن میں کئی دفعہ آ جاتا ہے یورک ایسڈ لیول بڑھا ہوا ہے، تو سب سے پہلا تو سیرم یورک ایسڈ لیول ان بلڈ کا یورک ایسڈ لیول کروا لیں گے، سیرم یورک ایسڈ لیول۔ دوسرا ٹیسٹ جو ہے وہ میں نے نارمل رینج بتا دی ہے پہلے۔ دوسرا آ گیا اس میں سی بی سی، اگر ایکیوٹ اٹیک ہوا، جوڑوں کی درد کا، سویلنگ ہوگی، ریڈنیس ہو گیا جوڑ، تو پھر وہ سی بی سی بھی کروا لیں گے تاکہ انفیکشن کا بھی کلیئر ہو جائے کہ انفیکشن ہے۔ تیسری آ گئی الٹرا ساؤنڈ، جوائنٹ کا، جوڑ کا الٹرا ساؤنڈ بھی کرواتی ہے اگر جوڑ کی اتنی زیادہ شدید اٹیک ہو۔ اس کے علاوہ سی ٹی اسکین جوڑ کا ہو سکتا ہے، اور جوڑ کے فلٹ کا کئی دفعہ یہ نہ ڈائگنوز ہو رہا ہو تو فلٹ جوڑ کا جو اندر پانی ہے وہ نکال کے سوئی کے ساتھ
اس کا معائنہ لیبارٹری میں ہوتا ہے، تو اس کا وہ ٹیسٹ بھی کروانا پڑ سکتا ہے یورک ایسڈ کے ڈائگنوز کے لیے کہ جوڑوں کی بیماری یورک ایسڈ کی وجہ سے ہی ہے۔ اب آ گیا اس کے علاوہ جو ہے یہ جنرلی کڈنی سٹون کے لیے الٹرا ساؤنڈ آ گیا، یہ ایکس رے آ گیا جوائنٹ کے لیے، جوڑوں کی بیماری کے لیے ایکس رے اور یورک ایسڈ کے وہ جوڑ کے پانی کا معائنہ، اور الٹرا ساؤنڈ کڈنی سٹون کے لیے۔ اس کے علاوہ بلڈ ٹیسٹ آ گیا یورک ایسڈ لیول کے لیے۔ یہ تو ہو گئے مخصوص ٹیسٹ جو ہم کروائیں گے، مخصوص ٹیسٹ، اور اس کے مطابق مزید پیچیدگیوں کے لیے کوئی ٹیسٹ کروایا جا سکتا ہے۔ اب آ گیا کمپلیٹ یورن میں اگر کروائیں، اس میں یورک ایسڈ کرسٹل بھی آ سکتے ہیں، تو کمپلیٹ یورن ایگزامینیشن میں۔ تو یہ ہو گئے لیب ٹیسٹ۔ اب آگے یورک ایسڈ کی ٹریٹمنٹ۔ اس میں زیادہ تر دیکھیں، ایک تو ہم وہ چیز دیں گے جس کی وجہ سے یورک ایسڈ کم بنے، دوسرا یورک ایسڈ زیادہ باڈی سے لاس ہو۔ تو اس میں ٹریٹمنٹ ہے دو طرح کی، ایک ہے ڈائٹ کی ٹریٹمنٹ، یعنی ڈائٹ کو مینیج کرنا، دوسری ٹریٹمنٹ ہے ادویات کا استعمال۔ ڈائٹ مینجمنٹ میں یہ ہے کہ الکوہل کا استعمال، جو لوگ الکوہل لیتے ہیں وہ بالکل چھوڑ دیں، کم کر دیں، چھوڑ دیں۔ اس کے علاوہ یورک ایسڈ بنانے والی ڈائٹ جو کہ ریڈ میٹ ہے، یا یہ بیف، مٹن، یہ اس کے علاوہ یہ ہے لیور ہے، آرگن لیور ہے، کلیجی کا استعمال، یہ چھوڑیں، کم کر دیں، بالکل چھوڑ دیں۔ اس کے بعد آ گیا کہ یہ الکوہل سوڈا بالکل نہ استعمال کریں، مرغن غذائیں بالکل چھوڑ دیں، یہ فروکٹوز والی ڈائٹ سوڈا وہ بالکل چھوڑ دیں۔ یہ آ گیا ڈائٹ کنٹرول۔ اگر کسی پیشنٹ میں یورک ایسڈ لیول بڑھا ہوا ہے اور علامت کوئی نہیں ہے، تو اس میں صرف ڈائٹ کنٹرول بہت ہے، مناسب ہے، کوئی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے، پلس اسے ہم ٹریک کرتے رہیں گے، جیسے 15 دن بعد دوبارہ یورک ایسڈ لیول کروا لیں گے۔ علامات کوئی نہیں ہے، اس لیے کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہے، صرف ڈائٹ کو کنٹرول کریں اور ساتھ اس کے آپ ٹریک کرتے رہیں، دوبارہ ریپیٹ کروائیں ٹیسٹ۔ اگر سیرم یورک ایسڈ لیول بڑا آئے تو دیٹ مینس کہ یورک ایسڈ لیول اس کے لیے میڈیسن کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اگر وہ کم ہوتا جائے تو ہمیں انڈیکیشن ہے کہ نہیں، وہ بہتر ہو رہا ہے ڈائٹ کے کنٹرول سے۔ اب آ گیا یورک ایسڈ لیول بڑھا ہوا ہے، ساتھ علامات آ رہی ہیں، تو کوئی میڈیسن بھی لگانی چاہیے۔ تو کیا میڈیسن لگانی ہے؟ ڈرگ مینجمنٹ دو طرح کی ہے۔ ایک ڈرگ ہے ایسی جو کہ یورک ایسڈ کی سکریشن بڑھاتی ہے گردوں سے اخراج، دوسری ہے یہ یورک ایسڈ کا بننا روکتی ہے۔ ہمارے لیے، آپ کے لیے پہلی چیز ہے ایلوپیورینال ڈرگ کو یوز ہوتی ہے، زائلورک۔ دوسرا یہ یورک ایسڈ بننے کو کم کرتی ہے۔ دوسرا ہے گو یورک یا یوریگو، یہ یورک ایسڈ کا اخراج بہتر کرتی ہے۔ یہ تو ہو گئی یورک ایسڈ کا لیول کا ڈائریکٹلی کم کرنے کی ڈرگ۔ اب آ گیا جو اس کی وجہ سے بیماری ہوئی ہے یورک ایسڈ بڑھنے سے، جیسے کہ جوڑوں کی درد ہے، اس کی دوائی، وہ اس کی ادویات میں ہے یہ جو ہم پین کلر یوز کرتے ہیں، ڈائکلوفینک سوڈیم ہو گئی، نیپروکسن سوڈیم ہو گئی، یا کوئی اور ایسپرین، یہ ساری درد کو بھی کم کرے گی، سوزش کو بھی کم کرے گی۔ اس کے علاوہ ٹوپیکل آئنٹمنٹ ہیں، جیسے کہ وہ سوزش کے لیے، وہ درد کے لیے مساج کرنے والی کوئی پین کلر ہیں، ڈائکلوفینک یا بروفن۔ تو یہ اس کے علاوہ آ گئی، یعنی یہ آ گئی علامتی علاج بھی ہے، سوزش کم کرنے کا علاج، مین علاج یہی ہے۔ جو یورک ایسڈ کم کرنے والی ادویات ہیں، یہ اس کے مطابق یوز کریں گے ہم اس کا لیول کم کرنے کے لیے۔ تو مین پین کلر، سوزش کم کر لیے، NSAIDs۔ تو سویئر پین کے لیے مزید میڈیسن بھی پین کلر آتی ہیں، جیسے پیراسیٹامول پلس ٹیماڈول ہے، یہ کبھی بھی سویئر پین میں استعمال ہوتی ہے۔ تو اگر بخار ہے ساتھ تو اینٹی پائریٹک بخار کے لیے پیراسیٹامول یوز کروا سکتے ہیں۔ اگر سویئر اٹیک ہوا ہے تو انجیکٹیبل ڈائکلوفینک یوز کر سکتے ہیں۔ اگر جوڑوں میں جلدی درد رہتی ہے تو پین کلر ساتھ ایڈوائز کریں گے، ساتھ یورک ایسڈ کم کرنے والی ڈرگ۔ جیسے جیسے وہ اسے ریپیٹ کرتے رہیں گے یورک ایسڈ لیول کو، وہ جیسے جیسے یورک ایسڈ لیول کنٹرول آتا جائے گا، علامتیں کنٹرول آتی جائیں گی، میڈیسن کم ہوتی جائیں گی۔ تو اب یہ ہم انشاءاللہ یہ نیکسٹ ولاگ میں ہم یورک ایسڈ سے بننے والی جوڑوں کی بیماری کے سویئر اٹیک اور جلدی جوڑوں کی بیماری پر ڈسکس کریں گے سیپریٹلی، کیونکہ وہ ایک علیحدہ سے بیماری ہے، گاؤٹی آرتھرائٹس، اسے ڈیٹیل میں اس کا ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اگر میرا ولاگ پسند آیا ہو آپ کو
تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ ہم آگے بھی ایسے ولاگ کرتے رہیں گے۔ تھینک یو۔